السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلما خان پارٹ 4۔ وہ گھر آنے کے بعد کافی دیر تک صرف زوہان کی باتیں سوچتی رہی۔ کتنا تبدیل ہو گیا تھا نا وہ، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے سے معصومیت کہیں دور چلی گئی تھی جو بچپن میں تھی۔ یہ ہرگز وہ ڈرنے والا زوہان نہیں تھا جو لوگوں سے ڈرتے ہوئے پیچھے رہتا تھا۔ پچھلا وقت سوچتے ہوئے خود ہی ہنسنے لگی۔ ہائے، ابھی سر کب آئیں گے یا پھر کوئی مس آنے والی ہے؟ وہ کلاس میں بیٹھی اپنی ٹیچر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زیادہ بڑی نہیں تھی، وہ 14 سالہ لڑکی وہیں پر ہی انتظار میں مصروف تھی کہ ایک دم جب اس کی نظر سب سے لاسٹ ڈیسک پر بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا سب سے ڈرا سہما پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر نایاب پتہ نہیں کیوں اس میں کھو گئی تھی۔ اس لڑکے کے اس معصوم چہرے پر وہ 14 سالہ لڑکی کھو ہی تو گئی تھی۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، وہ بھی کچھ 15-16 سالہ لڑکا تھا۔ جب ٹیچر آئی تو نیو اسٹوڈنٹس سے انٹروڈکشن کرنے لگی، سب نے باری باری اپنا تعارف کروایا۔ جب اس لڑکی کی باری آئی تو وہ وہیں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ ٹیچر کے بار بار کہنے پر سب نے اس لڑکے کی طرف نظر گھمائی، مگر وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ ٹیچر کو لگا کہ شاید وہ گونگا ہے، کیونکہ ان کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ گونگا تھا جن کا انہیں پتہ چلا تھا، تو انہوں نے یہ سمجھ کر چپ ہو گئی۔ حالانکہ وہ گونگا لڑکا آج آیا ہی نہیں تھا۔ جب نایاب کو یہ پتہ چلا کہ وہ گونگا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا۔ بریک ٹائم کا وقت ہوا، سب لوگ اپنا لنچ کرنے میں مصروف تھے، اور وہاں پر کینٹین تھی جس میں کافی چیزیں تھیں، مگر ریٹ ان سب کے زیادہ تھے۔ مگر وہاں ریٹس کی کس کو فکر تھی؟ سب لوگ امیر گھر سے تھے تو لے رہے تھے، اور جو اپنے گھر سے لائے تھے وہ ویسے ہی کھا رہے تھے۔ اور نایاب اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں باندھے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھیں نم تھی، یہ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اور تھوڑی دیر دیکھا، مگر اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید وہ لنچ نہیں لایا یا شاید وہ نہیں لینا چاہتا۔ نایاب سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگی کہ یہ ایک دم نہ چاہتے ہوئے بھی کینٹین کی طرف چلی گئی۔ 2 سینڈوچز، 2 مینگو جوس اینڈ 1 چکن پیٹی گیو اٹ۔ وہ انگلش میں اپنا آرڈر دے کر وہ چیزیں لے کر اس لڑکے کی طرف جانے لگی۔ وہ لڑکا پوری دنیا سے بیگانہ ہو کر صرف نیچے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، نایاب اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے پکار رہی تھی، مگر لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ ہیلو، اس نے دوبارہ کہا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی تو ایک دم وہ لڑکا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ اس کی اتنا معصوم سے کہنے پر تو نایاب کا دل ہی آ گیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھا، اس کی آنکھیں انتہائی خوبصورت تھیں، مگر ان آنکھوں میں نمی تھی جس کی وجہ وہ جاننا چاہتی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، مگر اس لڑکے نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ یہ لو۔ وہ ایک سینڈوچ، ایک جوس اور چکن پیٹیز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ انکار کر چکا تھا، مگر نایاب سمجھ چکی تھی کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اسے تو کسی کے چہرے کے تاثر سمجھ نہیں آتے تھے، مگر نہ جانے اس لڑکے کے نہ کہنے پر بھی وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے نہیں کھایا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ چلو یہ لو اور جلدی سے کھاؤ۔ وہ حکم انداز میں کہہ رہی تھی، اور وہ لڑکا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دکھنے میں اس سے چھوٹی تھی، مگر حکم ایسے چلا رہی تھی جیسے وہ اس سے بڑی ہو۔ اب کیا مجھے ایسے ہی دیکھتے رہو گے؟ کھانا کھاؤ گے؟ وہ بول کر اس کی طرف سامان بڑھا چکی تھی اور خود سینڈوچ نکال کر کھانے لگی۔ اس لڑکے نے بھی سینڈوچ شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ سب ختم کر چکا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا کہ تم گونگے ہو کیونکہ ٹیچر نے بولا تھا نا۔ وہ اپنے خیالات پر اس سے معافی مانگ رہی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ نہیں بول رہا تو شاید وہ گونگا ہو۔ اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں، مگر میں گونگا نہیں ہوں۔ اس کی آواز جو سیدھا نایاب کے دل کو لگی تھی۔ وہ کتنا میٹھا بولتا تھا۔ وہ اپنی نظریں جھکائے بولتا ہوا اور پیارا لگ رہا تھا۔ میرا نام نایاب عباسی ہے۔ اور وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس نے اس کا ہاتھ پہلے دیکھا، پھر کافی دیر سوچنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زوہان مصطفیٰ نام ہے میرا، اور یہ ان 2 اجنبی لوگوں کی پہلی ملاقات تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب بریک ٹائم ختم ہو چکی ہے تو کلاس میں چلیں۔ وہ دونوں اب کلاس روم کے اندر جا چکے تھے۔ زوہان کلاس میں آتے ہوئے اپنی ہی جگہ پر بیٹھا اور ویسے ہی بیٹھا رہا جیسے شروع میں بیٹھا تھا، مگر نایاب چور نظر سے بار بار اس کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں دل بار بار اس کو دیکھنے کو کر رہا تھا،
وہ خود کو روکتی، خود کو سمجھاتی، مگر دل سمجھنے کو ہی نہیں آیا تھا۔ اسکول کا وقت ختم ہوا تو سب اپنے گھر جانے لگے۔ ذوحان دروازے پر کھڑا رہا۔ وہاں کے جتنے بھی بچے تھے ان کے گھر والے انہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں لینے کے لیے آئے تھے۔ ذوحان بس دعا کر رہا تھا کہ اس کی امی جلدی آ جائے اور وہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس کے پاس تو بڑی گاڑی نہیں تھی تو یقیناً اس کی ماں کو پیدل یہاں آنا تھا، اور وہ ہرگز کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ حیثیت میں ان سب سے بہت کم ہے۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ کافی دیر گزری مگر کوئی نہ آیا۔ وہ انتظار میں ویسے ہی کھڑا رہا جب ایک کالی بڑی گاڑی اس کے سامنے رکی۔ وہ اس گاڑی کو دیکھتا رہا۔ وہ گاڑی بہت بڑی تھی اور کچھ ہی پل بعد نایاب اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ارے تمہارے پیرنٹس نہیں آئے کیا؟ پورا اسکول خالی ہونے کو آیا تھا مگر اسے وہاں دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ میری امی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اسے اپنی نرم لہجے میں میٹھی آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے تو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ اسے گھر چھوڑنے کی بات کر رہی تھی مگر وہ جس علاقے میں رہتا تھا، کیا اس علاقے میں امیر لوگ آنا پسند کرتے ہوں گے؟ وہ دل میں سوچنے لگا اور دل نے بہت بڑے نا کے ساتھ جواب دیا، نہیں میری امی۔ وہ ابھی کچھ بھی بولتا کہ سامنے ایک رکشہ بھی آ کر رکا تھا اور اس رکشے میں اسے اپنی ماں بیٹھی نظر آئی، اور وہ جو دعا مانگ رہا تھا اپنی ماں کے لیٹ آنے کی، اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ نائب سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کی ماں ہو سکتی ہے۔ ارے بیٹا معاف کرنا، میں فیکٹری سے دیر سے آئی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ ذوحان کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، کوئی مسئلہ نہیں امی، چلے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بھلا اپنی امی کا تعارف ان بڑے لوگوں سے کیسے کروائے، تو چپ چاپ وہاں سے جانے لگا۔ ارے اپنی امی سے ملواؤ گے نہیں؟ وہ دونوں جو آگے بڑھنے لگے تھے پیچھے سے آواز آئی تو رک گئے۔ کیا تم ملنا چاہتی ہو؟ اس کے سوال پر نایاب نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا، اور وہ جو سوچ بیٹھا تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ کس گھر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، اس کی ساری سوچوں پر تو اس نے پانی ہی پھیر دیا تھا۔ یہ میری امی ہے، مناز شبیر۔ امی یہ میرے کلاس میں پڑھتی ہے میرے ساتھ۔ وہ رکا تھا، شاید اسے اس کا نام یاد نہیں تھا۔ نایاب عباسی۔ اس کی الجھن سمجھ کر نایاب نے خود جواب دیا تو اس کی ماں نے بہت محبت سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے امی، وہ اپنی ماں کو بڑھتے دیکھ کر روکنا چاہا، مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے، ان کو آنے دو نا۔ نایاب نے اسے جھٹک دیا۔ انہوں نے بہت محبت سے نایاب کا ماتھا چوما۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اور میری اس بیٹے کا خیال رکھنا، یہ تھوڑا شرمیلا ہے۔ وہ نایاب کو بتا رہی تھی اور نایاب ہنسنے لگی۔ جی آنٹی پتہ ہے مجھے، بہت شرمیلا ہے یہ، مگر آپ بے فکر رہیں، میں اسے سیدھا کر دوں گی۔ وہ خوشی سے بولتے ہوئے ان سے جدا ہوئی تھی۔ چلے آنٹی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں، اور آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی اور ایک نظر ذوحان پر ڈالی۔ تم بہت کیوٹ ہو۔ وہ یہ کہہ کر یہاں نہیں رکی بلکہ آگے کی طرف بھاگ گئی، اور ذوحان اس کے الفاظ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ تو نہ سمجھے گا وہ اسے دیکھ کر اپنی ماں کی طرف بڑھ گیا۔ کتنا تبدیل ہو گیا تھا نا وہ ذوحان۔ یہ میرا معصوم ذوحان نہیں تھا، یہ تو کوئی الگ ذوحان تھا، بہت الگ۔ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اور تم سب لوگ اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ راشدہ بیگم نے اندر آتے ہوئے سب کو اچھی خاصی سنائی تھی۔ ارے امی، کون سی ہماری شادی ہو رہی ہے جو ہم لوگ تیاریاں کریں؟ وہ جو حمزہ تپا ہوا بیٹھا تھا صبر نہیں کر پایا اور بول اٹھا، تمہاری بھی ہو جائے گی، صبر کرو۔ وہ یہ کہتے ہوئے صنم کو دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے واقف تھی، اور وہ خود بھی زرنش اور صنم کو خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے کبھی ان میں اور نایاب میں فرق نہیں کیا تھا۔ ویسے امی، راشدہ بیگم کسی خیال میں تھی کہ حمزہ کی آواز ان کے کانوں تک آئی۔ ویسے کہتے ہیں کہ بڑوں سے پہلے چھوٹوں کی شادی کروا دو تو لوگ باتیں بناتے ہیں، اور ہر بات میں کہا جاتا ہے نا چار لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے تو یہ چار لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں نشہ کر کے سوئے تو نہیں ہے۔ ویسے تو ہر جگہ بھٹکتی ہوئی روح کی طرح چار لوگ پہنچ جاتے ہیں، مگر یہاں نہیں پہنچے ابھی تک۔ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد
اس کی بات پر زرنی جو کپڑے صحیح کر رہی تھی وہ اپنی ہنسی دبانے لگی۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہی ہنس رہے تھے۔ شرم کر جاؤ بھائی، اپنی بہنوں کی شادی میں سب سے خوش ہوتے بھائی اپنی بہنوں کی شادی میں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اسے دیکھو، بہنوں کی شادی ہو رہی ہے اور منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اپنی شادی کے لیے۔ وہ بھی اسے ویسا ہی سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ 27 سال کا ہو چکا ہوں، ابھی کس عمر میں شادی کروانی ہے انہوں نے میری؟ کچھ ہی سالوں کے بعد تو لوگ انکل کہنا شروع ہو جائیں گے، پھر خاک شادی کا مزہ آئے گا۔ وہ خود کی فکر کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ ارے کہاں چلے؟ وہ جو باہر جا رہا تھا میکائل کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے عمر سے پہلے بڈھا دکھنے کا، فیشل کروانے جا رہا ہوں۔ اور اس کی فیشل والی بات پر وہاں جو لوگ اپنی ہنسی چھپا رہے تھے وہ زور سے کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ حمزہ تو ان سب کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ پاکستان میں لڑکوں کے لیے بھی پارلر ہے، تم لڑکیوں نے کیا سوچا ہے؟ 150 کلو میک اپ تم لوگ ہی اپنے منہ پہ تھوپ کے رکھتی ہو کیا؟ اگر لڑکوں کے لیے بھی پارلر کھولے گئے ہیں تو وہاں لڑکے جاتے ہیں، اور الحمدللہ میں 100% لڑکا ہوں تو مجھے بھی وہاں جانا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر اپنا منہ ان کی طرف دیکھ کر زبان باہر کر کے وہاں سے جا چکا تھا، اور اس کی اس حرکت پر سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ نایا فریش ہو کر شیشے کے سامنے اپنے بال بنا رہی تھی، اپنے بالوں میں برش چلاتے ہوئے۔ اس کے خیالوں میں تو کہیں ذوحان کی آواز گونج رہی تھی۔ کیا یہ کرنا درست ہوگا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی خود غرض تو نہیں تھی کہ اپنے باپ کی عزت کو رون کر چلی جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آخر تک ان کو منانے کی کوشش کرے گی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی کہ اس کا موبائل تڑپنے لگا۔ اس نے اپنے بال کیچر میں قید کیے اور موبائل کو اٹھانے لگی۔ موبائل پر ایک غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ نہ اٹھائے، پھر اس نے اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ سامنے سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا، بالکل خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کو وہ محسوس کر چکی تھی۔ ذوحان! اور فون کی دوسری طرف ذوحان کا دل چاہا کہ وہ سامنے سے بولے، ہاں میری جان، میں ذوحان ہوں، تمہارا ذوحان۔ مگر اس کا دل اور دماغ اس وقت الگ الگ باتیں کر رہے تھے۔ اس کا دل اس سے پھر سے محبت کرنے کو اکسا رہا تھا، اور اس کا دماغ اسے نفرت پر ابھار رہا تھا۔ ذوحان تم ہو نا؟ مجھے پتا ہے یہ تم ہو، وہ پوری یقین لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ سامنے سے بس یہی جملے آئے تھے۔ نایاب کچھ نہیں بول سکی، اس کے پاس کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں۔ اس نے کافی سوچا، مگر پھر بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ذوحان، ہم بابا جان کو میں نے پوچھا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کی آواز اب پہلے سے سخت تھی۔ نایاب کو تو اپنے سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا اس کا ذوحان اتنی سخت لہجے میں بھی بات کر سکتا تھا؟ مگر اس وقت اس کی حالت سمجھ کر اس نے نظر انداز کیا۔ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہوں، وہ اتنا بول کر چپ ہو گئی۔ فون چلتی رہی 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، اور وہیں خاموشی ان دونوں کے درمیان تھی، اور بالآخر 50 منٹ کی خاموشی کے بعد ذوحان نے خاموشی توڑی۔ تم مجھے پہلے بھی چھوڑ کر گئی ہو، اب اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں خود کو ہار جاؤں گا نایاب۔ اگر تم میری ہونا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، ساری کشتیاں جلا کر تمہیں اپنے ذوحان کے پاس آنا ہوگا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ اور نایاب پھر سے رونے لگی تھی۔ اور اگر اس بار تم پیچھے ہٹی تو تم اپنے ذوحان کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی، اور شاید تم اس کو سفید کف بس کرو خدا کے لیے، وہ تڑپ کے بولی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو ذوحان، مت کرو، میرا دل پھٹنے کو آیا ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آج اس کی سنہری آنکھوں میں آنسو کا ایک ایسا سمندر تھا جو تھمنے والا نہیں تھا۔ ذوحان، کیا تمہیں لگتا ہے بابا جان مجھے معاف کریں گے؟ وہ بہت امید سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں میرے پاس سب کو پیچھے چھوڑ کر آنا ہوگا، اپنا خاندان، اپنے بابا جان، اپنا نام، اپنا عیش و آرام، اپنی شناخت، اپنی پرانی زندگی، تمہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑے گا نایاب، اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس کی باتوں سے اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ کیا کوئی اسے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ خاندان کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے؟ اور اگر خاندان کی لاڈلی بیٹیوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہو تو شاید کوئی خواہش کرے ہی نہ لاڈلی ہونے کی۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ بس اسے سنے جا رہی تھی۔ فہیم صاحب اپنی کرسی پر کسی خیال میں گم تھے۔ ان کی آنکھوں کے پردوں پر پرانا منظر ماضی کے ایک فلم کی طرح جگمگا رہا تھا، ایک تلخ ماضی جسے وہ دفنا کر آگے بڑھے تھے، مگر شاید دفنا رہے تھے
شاید دفنانے کے بعد بھی وہ کسی بھٹکتی ہوئی روح کی طرح ان کے ساتھ آج تک جڑا ہوا تھا۔ فہیم، اگر آپ کے بابا جان یہ چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ وہ جو فہیم کسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے اپنے برابر کسی لڑکی کی آواز ان کے کان میں گونجی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو راشدہ؟ تم میری محبت اور میں بابا جان کی یہ بات مان لیتا؟ اگر وہ اپنی خوشی سے میری شادی فریال سے کرنا چاہتے ہوتے، مگر وہ صرف آپا کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں اپنی بہن کو کسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ وٹا سٹا ہے تو اس کا مطلب کہ اگر فریال خوش نہ رہی تو وہ کیا میری بہن کو بھی تکلیف دیں گے؟ تم جانتی ہو وٹے سٹے میں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، اور مجھے پتا ہے میں اس لڑکی کو خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میری خوشی راشدہ تم میں ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، میری سانسوں پہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے تم سے پہلے کسی کو نہیں چاہا، نہ میں چاہوں گا۔ مجھے پتا ہے تم میری خوشی کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار ہو، مگر میں نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے پتا ہے زیاد میرا دوست ہے اور وہ اب آپا کو پسند بھی کرتا ہے، مگر ان کی شرط بے بنیاد ہے۔ وہ اس رشتے کی ہونے کے بعد میرا اور فریال کے نکاح کی ضد کر رہے ہیں۔ وہ بولے جا رہے تھے اور راشدہ بیگم ویسے ہی ان کا ہاتھ تھامے ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ فہیم، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بھی اپنے خیالوں میں ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ کسی خواب سے واپس آئے تھے۔ راشدہ بیگم ان کے لیے چائے لائی تھی اور ساتھ میں اپنے لیے بھی کپ لائی تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ فہیم صاحب کے چہرے پر پریشانی محسوس کر سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے فہیم؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ ایک اچھی بیوی کی طرح ان سے پریشانی پوچھ رہی تھی۔ راشدہ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ راشدہ بیگم حیران ہوئی۔ وہ اپنا کپ ٹرے میں واپس رکھ چکی تھی۔ کس بات سے ڈر؟ وہ ویسے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا ماضی کہیں میرے بچوں کا مستقبل نہ خراب کر دے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری غلطیوں کی سزا میری اولاد کو نہ ملے۔ تم جانتی ہو میری اولاد میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اور اگر میری غلطیوں کی سزا ان کو ملی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بولے جا رہے تھے اور راشدہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ فہیم، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جو نصیب میں ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ ہرگز ہماری اولاد کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے گا۔ دیکھیے گا، دنیا کی ساری خوشیاں ہماری اولاد کے نصیب میں ہوں گی۔ وہ پورے یقینی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آمین، بس میری غلطیوں کی سزا میرے اولاد کو مت دینا اللہ۔ وہ دل میں دعا مانگ کر چائے پینے لگے۔ کل انہیں راشدہ بیگم والوں کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، مگر ہیرا کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا سکے۔ آج ان لوگوں کو راشدہ بیگم نے اپنے گھر بلایا تھا، مگر ہیرا کو وہ لوگ ساتھ لے کے نہیں جا رہے تھے۔ امی بھائی کیوں ظلم کر رہے ہیں مجھ پہ؟ مجھے بھی چلنا ہے، میں گھر میں اکیلی ڈرتی ہوں نا، آپ جانتے ہیں۔ وہ خود کو معصوم دکھانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ شاید جس دن ہم لوگ دوسرے شہر گئے تھے تم 2 دن تک گھر میں اکیلی تھی، تب تو تمہیں ڈر نہیں لگا۔ اچھا ہاں، تو پھر تو میں وہ صنم بھی ساتھ۔ وہ بہانے بنا رہی تھی کہ سامنے سے زاہدہ بیگم نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ 3 دن باقی ہے تمہارے نکاح کو، اس کے بعد وہاں جا سکتی ہو، مگر شادی سے پہلے سسرال جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کسی کو بھی باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے نہیں لے جا رہی تھی۔ مجھ ننھی سی بچی پر کیا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ ویسے ہی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو عباسی ہاؤس جانے سے پہلے میری لاڈ سے گزرنا ہوگا۔ وہ لوگ جو گاڑی میں بیٹھے تھے اس کی اس حرکت پر باہر نکل آئے۔ کیا بچپنا ہے ہیرا؟ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ مجھے لے کے چلے ورنہ میری لاڈ سے گاڑی جائے گی یہاں سے۔ پاگل لڑکی، جملہ ٹھیک سے بولو۔ میری لاڈ سے گزر کر یہ گاڑی جائے گی، وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ گئے نا، کافی ہے۔ منہ بناتے ہوئے بولی تو شازین چپ ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ وہاں جا کے کیا کرے گی۔ میں تو شکر کرتی ہوں کہ بھائی صاحب کے گھر جا رہی ہے، کسی اور کے گھر جاتی تو پہلے دن ہی عقل ٹھکانے لگا دیتے۔ وہ چبا کر بول رہی تھی کہ ہیرا کا منہ بن گیا، اور ان کی اس حرکت پہ اگر میں بھی ان کو دن میں تارے نہ دکھا دے تو میرا نام بھی ہیرا فیاض حسین نہیں۔ وہ بھی ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بول رہی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے جوتوں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ آواز سن سکتی تھی، وہ یہ آواز محسوس کر سکتی تھی۔ یہ جوتوں کی آواز تو وہ تھی جس کو سننے کے لیے وہ گھنٹوں تک انتظار کر رہی تھی۔ ایک دم اس کا پورا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔
یا اللہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہوا تو کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ یا اللہ نہیں۔ وہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر چکی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکم پھپھو جان۔ اور آواز پر تو جیسے کسی نے ہیرا کی جان ہی نکال دی ہو، اور آواز سنتے ہی ہیرا نے ایسی دوڑ لگائی کہ اگر وہ کسی ریس میں حصہ لے رہی ہوتی تو پکا جیت جاتی۔ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر شازین اور زاہدہ بیگم مسکرائے، مگر زر ویسے ہی اپنا چہرہ سنجیدہ بنائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے آؤ بیٹا اندر بیٹھو، انہیں اندر بلا رہی تھی کہ زر نے انکار کر دیا۔ نہیں پھپھو، بابا نے کہا تھا کہ آپ کو میں لے کے آ جاؤں، کہیں شازین مصروف نہ ہو، اس لیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا اور شازین نے انہیں خدا حافظ کر کے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو اب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا، اسے اپنا چہرہ تکیے کے اندر چھپائے دیکھ کر ہنستے ہوئے اس کی طرف آنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ ہونے والی میاں صاحب کے سامنے بے عزتی ہو گئی؟ وہ مزے سے کہہ رہا تھا کہ سامنے سے ہیرا کو تو منہ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا میں سب سے خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنے اچھے بھائی ملے، مگر دیکھو میرے اپنے بھائی نے میرا کیا تاثر ڈالا ہے میرے ہونے والے شوہر پر۔ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ باقاعدہ اپنے عجیب سے منہ بنا کے بتا رہی تھی۔ 27 سال کی ہوں میں، مگر حرکتیں میری 7 سال کے بچوں جیسی ہے۔ یا اللہ میرے میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ ویسے ہی اپنے دکھ سنا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم 400 کلو کا میک اپ لگا کر چلی جانا، پھر یہ منہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، آپ جانتے تھے وہ یہاں پر آنے والے ہیں تو مجھ غریب کو بتا کیوں نہیں دیا آپ نے؟ میں تھوڑی سی تیار ہو جاتی، تھوڑی سی میچور جیسی حرکتیں کرتی، لیکن نہیں، یہاں پر تو سب کو یہی دکھانا ہے میں تو بچی ہوں۔ یا اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ شازین تھک چکا تھا اس کی باتیں سن کر، تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ صرف یہی مالا جپ رہی تھی کہ زر اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، مگر زر تو کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ گھنٹوں تک سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور بالآخر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر نتیجے تک پہنچ چکی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اب وہ کرے گی جو اس نے سوچا ہے۔ زاہدہ بیگم کو آئے ہوئے 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا، مگر نایاب اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اصل میں نایاب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جب سے آئی ہے، تو اسی وجہ سے پھپھو شاید وہ آرام کر رہی ہو۔ صنم نے بات سنبھالنا چاہی۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی بچی پر اچانک سے شادی کا دھماکہ کیا ہے، دھماکہ جو کر دیا ہے، اب کچھ ٹائم تو لگے گا نا اسے نارمل ہونے میں۔ وہ بالکل نارمل لہجے میں اور نرمی سے کہہ رہی تھی، لفظوں میں نایاب کے لیے محبت اور فکر بھی تھی۔ بھابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ راشدہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تو صنم اور زرنش وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ کیا نایاب اس رشتے سے خوش تو ہے؟ وہ فکر سے کہہ رہی تھی۔ ارے ہاں، آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہے؟ آپ تو جانتی ہیں نا، اتنے سال باہر رہ کر آئی ہے تو اس ماحول میں رہنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے، مگر وہ آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ کیا مطلب بھابھی کہ وہ سیکھ جائے گی؟ میں اس کو بیٹی بنا کے لے کے جا رہی ہوں، اور بھلا بیٹیوں سے انسان سخت ہو سکتا ہے؟ اور آپ یہ سوچ رہی ہے کہ میں شادی کے بعد اس سے گھر کے کام کرواؤں گی یا اس پر دباؤ ڈالوں گی کسی چیز کا؟ تو میں ہرگز ایسی ساس نہیں بنوں گی، آپ فکر مت کرے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے آپا، میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ آپ کے گھر جا رہی ہے، آپ اس کی دوسری ماں ہے۔ بھلا مجھے کیا فکر ہوگی، میں تو خوش ہوں کہ وہ اپنے ہی گھر جا رہی ہے۔ وہ دونوں اپنی ہی باتیں کر رہی تھیں، اور جس کی باتیں ہو رہی تھی وہ کسی اور خیالوں میں ہی گم تھی۔ مما میرے بال بنا دیں، مجھے اسکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو لوگوں کو اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی تھی، آج بغیر اٹھائے تیار ہو کر باہر آ چکی تھی۔ آج واقعی میں سب حیران تھے، کیونکہ وہ اتنی لائق تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ویسے آج سورج کہاں سے نکلا ہے، کوئی مجھے بتائے؟ ابراہیم جو اسے بیٹھا دیکھ کر بولنے لگا۔ بھائی میں نے سوچا آپ لوگ روز کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، امی مجھے اٹھا کر تھک جاتی ہے، اور آپ بہانے بنا کر، تو میں نے سوچا کیوں نہ اب آپ سب کو آرام دے دیا جائے، تو اسی لیے میں وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ او بے وقوف لڑکی، تم وقت سے پہلے نہیں، وقت پر ہی اٹھی ہو۔ حمزہ نے اسے یاد دلانا بہتر سمجھا۔ ہاں تو اٹھ تو گئی ہوں نا، وہ اب اونچی آواز میں بولی تھی۔ مما بابا جان نہیں آئے کیا؟
وہ جو دوسرے شہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے وہ ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ وہ آ جائیں گے، چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے ناشتہ کیا، مگر نایاب نے آدھا ہی ناشتہ کیا تھا، پورا کھاؤ نہیں صحیح سے۔ ابراہیم کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا جو تھوڑا سا ہی کھا رہی تھی، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں بھائی، میں نے کھا لیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب جلدی چلے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر ابراہیم کے جواب کا بھی انتظار کیے بغیر اپنا بیگ لے کر باہر نکل گئی تھی۔ بھائی اس کے ساتھ جا رہے ہیں کیا؟ وہ جو ابراہیم اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھا تھا اظہر کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ آج ڈرائیور نہیں آیا، اسے کچھ ضروری کام تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں چھوڑ دوں اسے۔ تو پھر آپ کب آئیں گے؟ زر اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم ایک کام کرو، سب سے پہلے میکائل کو اسکول چھوڑو، پھر سنم اور حمزہ کو کالج چھوڑاؤ اور… میں سمجھ گیا بھائی۔ زرنش آپی کو میں یونیورسٹی لے آؤں اور آپ اسے چھوڑ کر آ جائیں گے، یہی کہنا تھا نا آپ نے؟ واہ کافی سمجھدار ہو گئے ہو۔ وہ تعریف کر کے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اللہ بھائی، آپ نے کتنی دیر کر دی ہے، جلدی چلے نا، آج تو اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور ابراہیم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی ہے جو اسکول جاتے ہوئے ہزار بہانے بناتی ہے، اور آج دیکھو ہمیں ڈانٹ رہی ہے کہ اسکول لیٹ کیوں پہنچا رہے ہیں۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ زویان میرے بچے، دل لگا کے پڑھنا، کسی چیز کی فکر مت کرنا، تمہاری ماں ہے ابھی۔ وہ اسکول سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ کل جب وہ زویان کو لینے آئی تھی تب زوہان کے چہرے پر پریشانی انہوں نے محسوس کر لی تھی، تو انہوں نے دور رہنا ہی بہتر سمجھا۔ امی مجھے یہاں پر نہیں پڑھنا، مجھے بھی آپی کے ساتھ سرکاری اسکول میں پڑھنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے اتنے بڑے اسکول میں پڑھانے میں کتنی محنت کر رہی تھی۔ وہ صبح کپڑوں کی فیکٹری چلی جاتی ہے جہاں سے وہ تقریباً 1 بجے واپس آیا کرتی تھی۔ وہاں سے وہ زوہان کو اسکول سے لے کر گھر چھوڑ دیتی تھی اور پھر 1-2 گھروں میں کام کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہاں سے بھی تقریباً وہ شام کے 7 بجے فارغ ہوا کرتی تھی، ہو کر گھر آتی، اور جو انہیں پیسے گھر میں کام کرنے سے ملتے وہ شام کو آتے ہوئے ان پیسوں سے پھل وغیرہ بھی لایا کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس سے بھی ان کے گھر کا خرچ نہیں چلنے والا، تو وہ شام سے آنے کے بعد محلے کے لوگوں کے کپڑے بھی سیا کرتی تھی۔ زوہان کے والد معذور تھے تو وہ بلچر کے سہارے کہیں بھی جایا کرتے تھے۔ وہ انہیں دن بھر محنت کرتے دیکھ کر انہیں روکا کرتے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بھی گھر میں بیٹھ گئی تو فاقوں کے دن آ جائیں گے۔ فاقوں کے دن تو شاید چل رہے تھے، مگر وہ اپنے بچوں پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شبیر مصطفیٰ جب بھی وہ صبح کام کے لیے چلی جاتی تو ان کو سلائی آتی تھی۔ وہ ان کے لوٹنے سے پہلے ہی محلے کی جو عورتیں کپڑے دیا کرتی تھیں ان کے کپڑے سی دیا کرتے تھے۔ کئی بار انہیں منع بھی کیا تھا، مگر ان کا ہر بار کہنا تھا کہ وہ اگر کچھ نہیں کریں گے تو خود کو بوجھ، یا شاید وہ خود کو بوجھ سمجھتے تھے، مگر اس کام کی وجہ سے ان کا ذہن دوسری طرف رہا کرتا تھا۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، زویا اور روحی۔ روحی بہت چھوٹی تھی، مگر وہ ایک مضبوط عورت کی طرح سب سنبھال رہی تھی۔ امی آپ مجھے… زویان کچھ نہیں، میں تمہیں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں کسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں اس بڑے اسکول میں بھیج رہی ہوں تو صرف اس لیے کہ تم ایک قابل انسان بن کر آؤ۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اگر آج ہم پر برے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، اور مجھے صرف ان دنوں کا انتظار ہے۔ میرا بیٹا، تم ہمارا فخر ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ ہمارا سر ایسے ہی اونچا کر کے رہو۔ وہ بہت محبت سے اس کا ماتھا چوم کے اسے بتا رہی تھی، امی میں چلتا ہوں، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بچہ اپنی نرم آواز میں الوداعی کلام اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ یہ لو 70 روپے ہے، کھا لینا کچھ۔ وہ اسے پیسے تھما رہی تھی جو وہ نہیں لے رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، یہاں پر لوگ بڑے گھروں سے ہیں، اور جب تم ان کے سامنے یہ روٹی پراٹھے لے کر جاؤ گے تو وہ تمہارا مذاق نہ اڑائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ہرگز احساس کمی میں نہیں دیکھ سکتی۔ آج تم 70 روپے لے جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کل میں بیگم صاحبہ سے پنکھا لے کر تمہیں پورے 100 روپے دوں گی۔ پنکھا یا تنخواہ لے کر؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے یقین سے کہہ رہی تھی، حالانکہ اس وقت وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ زوہان کو رونا آیا، مگر وہ نہیں رویا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔
ارے بھائی روکے گاڑی، جلدی روکے۔ ابھی گاڑی اندر داخل ہوئی بھی نہیں تھی کہ نایاب کی آواز آئی، کیا ہو گیا ہے نینی؟ ابراہیم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ میرا دوست وہ سامنے ہے، آپ گاڑی روکے، مجھے اترنا ہے۔ وہ اپنے لفظ مکمل کر کے گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ ذوحان، وہ پیچھے سے چلاتی رہی مگر اس کو شاید آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیا واقعی میں یہ تمہارا دوست ہے؟ ابراہیم اس کے پیچھے ہاتھ باندھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کو نہیں لگتا؟ وہ منہ بنا کے پوچھ رہی تھی، حالانکہ شرمندہ بہت ہوئی تھی وہ۔ اگر دوست ہے تو تمہارے پکارنے پہ کیوں نہیں رکا؟ ارے وہ بہت کم بولتا ہے اور میری بہن تمہیں بہانے میں نے نہیں سکھایا ہے، تو اپنے ٹیچر سے پنگا مت لو۔ بہانے بنانا میں نے ہی سکھایا ہے تو اپنے ٹیچر سے پنگا مت لو، ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہو تم۔ اور وہ تو انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب میں جاؤں؟ اگر آپ کی اجازت ہو ٹیچر جی۔ اسے ذوحان کے پیچھے جانا تھا تو وہ بغیر بحث کیے یہ بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ جاؤ اور اپنا خیال رکھنا، تمہیں لینے کے لیے بھی میں ہی آؤں گا کیونکہ چاچا نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں چلتی ہوں، بائے 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 بائے۔ وہ بغیر ان کی بات مکمل سنے وہاں سے جا چکی تھی اور اب تو اس کی نظر صرف ایک انسان کو ڈھونڈ رہی تھی، اور کافی ڈھونڈنے کے بعد اس سنہری آنکھوں نے ان کالی آنکھوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ فہیم، آپ کو اسما باجی کو بلا لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا اگر شادی والے دن وہ یہاں پر نہیں ہوگی تو مکمل طور پر آپ پرسکون نہیں ہوں گے، اور میں آپ کو ہرگز بے چین نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جو فہیم صاحب زر کو کام بتا کر اپنے کمرے کی طرف آئے تھے، کمرے میں آتے ہی راشدہ بیگم نے ان سے بات کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے راشدہ، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی شادی میں میرا پورا خاندان موجود ہو، مگر میں کیا کروں، ان کے دل میں میرے لیے بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن اس دن میرے ساتھ ہو، لیکن میں کیا کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے، مگر تم تو جانتی ہو راشدہ، میں نے آج تک کبھی ان کو الگ نہیں سمجھا۔ ارسل، روحان، میرال، انیا، وہ بھی میرے اپنی اولاد کی طرح ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اسما کو کیسے سمجھاؤں۔ وہ ویسے ہی ان کو اپنی پریشانی بتا رہے تھے۔ میری بات مانے تو آپ عدنان بھائی سے بات کریں، وہ ضرور باجی کو منا لیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ جیسے انہیں اس بات کا حل بتا رہی تھی اور مسئلے کا حل بتا رہی تھی، اور اس چیز میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ انہیں یقین تھا کہ عدنان صاحب ضرور انہیں منا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں ان سے بات کرتا ہوں، تم میرے کپڑے نکال دو، میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ راشدہ بیگم کے دل میں جیسے سکون داخل ہوا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے اور نیو بھی ہے، تو میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔